الله وبركاته. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بالشريعة السمحة الطاهرة، جنہیں اعلیٰ اخلاق و اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. چنانچہ آپ کی ضیاپاش کردوں سے دلوں کی دنیا روشن ہو گئی. ان پر ہمارے رب اسی طرح درود و سلام نازل فرمائے جس طرح انہوں نے اپنی روشنی سے ہمیں ہدایت اور سلامتی کی راہ دکھائی، اور تمام آل و اصحاب پر بدلے اور حساب کے دن تک دائم رحمت و سلامتی نازل فرماتا رہے. اما بعد مسلمانوں، ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہو، مشاورت کی تباہت اور عبادت کیا کرو. شان والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، ایسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان. مسلمانوں، سب سے عظیم عطیہ حسن اخلاق ہے. بہترین اخلاق فقراء کی بے نیازی، مالداروں کی زینت اور خوش نصیبوں کا زیور ہے. جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے اس کے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کی جدائی سے لوگ خوش ہوتے ہیں. کتنے کم تر انسان اپنے اخلاق کی بدولت بلند ہو جاتے ہیں، اور کتنے بلند مقام پر باعث اپنی بدخلقی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں حقیر بن جاتے ہیں. جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں وہ خود راحت سکون میں ہوتے ہیں، اور دوسروں کی راحت سکون کا سامان بنتے ہیں، اور دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم سے برائی صادر ہو جائے نیکی کرو، برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت دونوں حسین و جمیل تھی. اللہ نے آپ کو خوبصورت طبیعت و خصلت، اعلیٰ اوصاف و کمالات، پاکیزہ اخلاق و عادات اور بلند ترین خوبیوں سے نوازا تھا. آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں بہترین اخلاق کی توفیق دے اور برے اخلاق سے بچائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے کہ اللہ نے ہماری خوبصورت بنایا، ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنایا. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کی اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں تمام ادیان سے کٹ کر سچے دین کا تابع دار اور مسلمان ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں. میری صلاۃ، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا تابع دار ہوں. کہ اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں. تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے اپنی کوتاہی اور غلطیوں کا اعتراف ہے. تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں. مجھے حسن اخلاق کی ہدایت فرما، اخلاق حسنہ کی جانب تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے. بری عادتوں اور بدخلقی کو مجھ سے دور کر دے، وہی ان بری عادتوں کو دور کرنے والا ہے. میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیر کے لیے حاضر ہوں. تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیری طرف برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی. میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیرے ہی طرف ہے. میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، چنانچہ آپ کے اندر وہ سارے اخلاقی کمالات ادا کر دیے گئے جو اس کائنات کے مختلف لوگوں میں بٹے ہوئے تھے. یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے یہ کہہ کر خطاب کیا، بے شک
آپ بلند اخلاق پر فائز۔ شاعر کہتا ہے کہ اخلاق و کردار اس بات کی مانند ہے جس سے نصیب سر معطر ہوتی ہے اور پکے ہوئے تر و تازہ پھل برآمد ہوتے ہیں۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے فرزند، ادب و تہذیب بہترین جائیداد، حسن اخلاق بہترین دوست، توفیق الہی بہترین رہنما، اور محنت و دفاع کشی نفع بخش تجارت ہے، اور کوئی بھی مال عقل سے زیادہ فائدہ مند نہیں، کوئی بھی مددگار نیک مشورے سے زیادہ بھروسے مند نہیں، اور خود پسندی سے زیادہ خوف رکھ کوئی خلوت نہیں، اور جہالت سے بڑی کوئی محتاجگی نہیں، اور کم عقلی سے بڑی کوئی بیکار چیز نہیں۔ احنف نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی خوبی کے بارے میں نہ بتلاؤں جس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو؟ نرم اور خوش اخلاق ہونا اور بری باتوں سے باز رہنا۔ اور کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری سے خبردار نہ کروں؟ برے اخلاق کا ہونا اور بدزبانی کرنا۔ مسلمانوں، نیک اخلاق پختہ عقل کا نتیجہ ہے، جن کی گفتگو نرم ہوتی ہے اور صحبت اور رفاقت عمدہ ہوتی ہے، ان کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور مقرب وہ شخص ہے جو سب سے بہترین اخلاق سے آراستہ ہو، مسلمانوں، حسن اخلاق کے معنی ہے حقوق ادا کرنا، احسان و بھلائی کرنا، فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، دل کو صاف رکھنا، دھندہ پیشانی سے ملنا، راست گوئی اور عدل انصاف سے متصف ہونا، عذر قبول کرنا، عفو درگزر کرنا، نرمی و آسانی برتنا، برے اخلاق سے دور رہنا اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا، لوگوں کی باتوں کے ٹوہ میں نہ پڑنا، ان کے احوال و طوائف سے نہ لگنا، ان کے معاملات کو نہ ٹٹولنا، ان کے اقوال و افعال بیان کرتے نہ پھرنا، اور ان کے راز و بھید معلوم کرنے کے لیے تجسس نہ کرنا۔ اسی طرح سخت کلامی، بدخلقی، سنگ دلی، ترشروئی، جلد بازی، تشدد اور غیظ و غضب سے دور رہنا، نیز رشتے کاٹنے والوں سے رشتے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، ظلم کرنے والوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، اور ان کی طرح بدخلقی سے جواب نہ دینا بھی حسن اخلاق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے، معروف کاموں کا حکم کیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم میں کوئی بھی آیت اس آیت سے زیادہ مکارم اخلاق کو شامل نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق ان خصلتوں میں ظاہر ہوتا ہے: محرمات سے اجتناب کرنا، حلال رزق تلاش کرنا، اور اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا۔ امام احمد سے حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، غضبناک نہ ہوں اور نہ ہی تجزیہ دکھائیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے معنی ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے سامنے مسکرانا، محبت اور الفت کا اظہار کرنا، شفقت و ہمدردی سے پیش آنا، ان کی اذیت کو برداشت کرنا، حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا، ان کی طرف سے تکلیف دہ امور صادر ہونے پر صبر کا دامن تھامنا، کبر و گھمنڈ اور زبان درازی سے باز رہنا، سختی، غیظ و غضب سے دور رہنا، اور ان کی غلطیوں کا مواخذہ نہ کرنا۔ اعلیٰ و عمدہ اخلاق کا حامل انسان نہ کسی کمینے انسان سے الجھتا ہے، نہ کسی بیوقوف سے جدال کرتا ہے، نہ کسی جھگڑالو انسان سے بحث کرتا، اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو زیادہ سرزنش و ملامت کرتا ہے۔ بیمار پڑنے پر اگر کسی نے عیادت نہیں کی، سفارش کرنے پر اگر اسے ٹھکرا دیا گیا، مجلس میں آگے اگر نہیں پڑھایا گیا، وہ بولا مگر اس کی بات نہیں سنی گئی، اس سے وہ نہ چراغ پا ہوتا ہے، نہ دیش میں آتا ہے، نہ غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنا اخلاق بدلتا ہے، اور نہ وہ عام لوگوں اور ہم نسلوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ فلاں نے بے رخی برتی، فلاں نے ان کی شایان نشان عزت نہیں کی، فلاں نے ظلم کیا، بلکہ ان سب کے بدلے وہ ایسا شیریں اور بلند و اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں حکمت و بصیرت، رحمت و شفقت، تسامح اور عفو و درگزر عیاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف و درگزر کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی سخت روی و بدسلوکی اور ان کی لرزش و خطا پر صبر کرتے تھے۔
جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا، اس شخص کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر چادر کے کناروں سے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ محمد، اللہ کا مال جو تیرے پاس ہے اسے مجھے دینے کا حکم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ ایسے اخلاق و سلام جو ہر عیب و عار اور غلطی و کوتاہی سے مبرہ و پاک ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے، نہ گندی باتوں اور کاموں میں پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی و گناہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ مسلمانوں، مومن اپنے اچھے اخلاق، اعلیٰ طبیعت، حسن معاشرت اور ایذا رسانی سے دور رہ کر اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبے اور بلند درجات کی رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے بندے کے میزان میں اس اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور شرمگاہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق اور کشادہ رشتے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ والأخلاق طبيعة وجبلة وغريزة، وقد تكتسب بالتخلق والتكلف والمجاهدة، وتحصل بالمعاشرة والمجالسة، وتعتاد بالتهذيب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بھی اس کے لطف و کرم کی پناہ لیتا ہے اس کی پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یاب ہو جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دائمی اور مسلسل رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد خوئی محرومی و ناکامی کی علامت و نشانی ہے۔ شخص کا اخلاق برا ہو، انتہائی متکبر ہو، عجب و خود پسندی کا شکار ہو اور اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھتا ہو تو ایسے شخص کا مقام گر جاتا ہے، ندامت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کی عزت و کرامت جاتی رہتی ہے۔ بد اخلاق، بد مزاج، بد شرست اور خشک و سخت مزاج انسان جو لوگوں کے ساتھ بدخلقی و تکبر سے پیش آتا ہے، انہیں حقارت سے دیکھتا ہے، ان کے سامنے اترا کر چلتا ہے، نہ ان کے سامنے مسکراتا ہے، نہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہ کسی کے مقام مرتبے کا خیال کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی مقبوض بن جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح حرام سے بچتا ہے ٹھیک اسی طرح اسے گھٹیا اخلاق سے بھی بچنا چاہیے۔ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کے اندر بہت سی نیک خصلتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک بری خصلت
ساری نیک خصلتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مسلمانوں، اخلاق فطری اور جبلی شے ہے، لیکن اسے خوش اخلاقی کے ذریعے اس بات سعی و کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اکتساب بھی کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاط و معاشرت اور ہم نسلی کے ذریعے اسے حاصل بھی کیا جاتا ہے، اور تہذیب و اصلاح کے ذریعے اس کا خوگر بنا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مستقل طبیعت و عادت بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں پوری رغبت سے شریف بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بھی شرف و کرم کے اوصاف کو شمار کرے گا وہ میری عادت میرے والد کی تربیت جیسی تربیت کا خواہاں ہوگا، اور جس کی تعلیم و تربیت نہ کی گئی ہو وہ حقیقت اخلاق سے نابلد ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے، اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ شریف بننے کی ضرور کوشش کرو تاکہ بہترین اخلاق کے تم عادی بن جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شریف انسان کوشش کے بغیر شریف نہیں بنتا۔ اس سے ان لوگوں کا قول بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ مزاج و طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر اخلاق و عادات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور انہیں سنوارنے یا ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے اخلاق و عادات پر پروان چڑھے گا اور وہ پوری زندگی برے اخلاق کا حامل بن کر رہ جائے گا۔ غلط رویے، برے اخلاق اور طبی عادتوں میں تبدیلی لانا انسان کے لیے ممکن ہے، لہذا لوگوں اچھے بلند و بالا اخلاق اپنانے کی کوشش کرو اور کم تر برے اخلاق سے دور رہو۔ رہبر قورین شفیع الورا احمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو، جو ان پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ کہ اللہ ہمارے نبی سردار محمد پر رحمت و سلامتی نازل فرما، جنہوں نے رحمت و ثواب کی خوشخبری سنائی اور عقاب و سزا سے ڈرایا، جو حساب و کتاب کے دن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جو ہدایت یافتہ اور بڑی عزت و شرف والے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور دیگر صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے عطا و بخشش کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و عزت عطا کر، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر دے، دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے۔ ہمارے ملک سعودی عرب اور تمام مسلم ممالک کی مکاروں اور چال بازوں کے مکر و فریب سے اور حاسدین اور بدخواہوں کے حقد و حسد سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت دور فرما، جو وفات پا گئے ہیں ان پر رحم کر یا کریم یا عظیم۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی تنگی کو خوشادی میں بدل دے، انہیں ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے اور ہر بلا سے نجات دے۔ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے، تجھ پر ہم توکل کرتے ہیں، ان کی ہر مصیبت و پریشانی کو دور کر دے، ان کی عزت و آبرو اور جانوں کی حفاظت فرما، انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دے جو تیرے بھی دشمن ہے۔ اے دعا قبول کرنے والا، اے اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کی نجاست سے پاک کر جو اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہیں۔ اے اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کی نجاست سے پاک کر جو اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہیں۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اور ہماری پکار کو سن لے، یا کریم یا عظیم یا رحیم۔
وسلم.